قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. دوستو اور امت مسلمہ کے ہونہار نوجوان ساتھیوں، آج کے اس مبارک موقع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ تفصیلات کا موقع نہیں ورنہ سیرت طیبہ کے عنوان پر سیر حاصل گفتگو کرنے کا ارادہ تھا۔ اب چند لمحات میں اختصار کے ساتھ چند گزارشات عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستو، مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کا مقام نہیں۔ ساری دنیا کے درختوں کے اگر قلم بنا دیے جائے اور ساری دنیا کے سمندروں کی اگر سیاہی بنا دی جائے اور ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو اگر کاغذ بنا دیا جائے اور ان کاغذوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنی شروع کی جائے، قیامت تک ان پر تحریر چلتی رہے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، درختوں کی قلمیں ختم ہو سکتی ہے اور کاغذوں پر لکھتے لکھتے کاغذ ختم ہو سکتے ہیں، قیامت تک دنیا کے تمام کاتب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک لکھتے لکھتے تحریر کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، لیکن نبی کی شان مکمل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں کئی سو آیات میں اللہ رب العزت نے نبی کی شان بیان فرمائی ہے۔ نبی کا مرتبہ کتنا بلند تھا، نبی کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں، نبی کی شان سے بہتر کسی کی شان نہیں، نبی کے مرتبے سے بہتر کسی کا مرتبہ نہیں، نبی کی آنکھوں سے بہتر کسی کی آنکھ نہیں، نبی کی زلفوں سے بہتر کسی کی زلف نہیں، نبی کے علاقے سے بہتر کسی کا علاقہ نہیں، نبی کے زمانے سے بہتر کسی کا زمانہ نہیں، حتیٰ کہ نبی جس دن میں آیا وہ دن دنوں سے اعلیٰ، نبی جس رات میں آیا وہ رات راتوں سے اعلیٰ، نبی جس مہینے میں آیا وہ مہینہ تمام مہینوں سے اعلیٰ، نبی جس بستی میں آیا وہ بستی تمام بستیوں سے اعلیٰ، حتیٰ کہ نبی نے جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر تمام پتھروں سے اعلیٰ۔ نبی کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نبی بے مثال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی کی شان تعریف فرمائی ہے، قرآن کریم نبی کی شان سے رتب اللسان ہے۔ ابھی جو خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کی گئی، میں اسی آیت کریمہ کے ارد گرد رہ کر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ آیت مقدسہ سیرت طیبہ اور اس کے تمام لوازمات کو جامع اور مجتمع ہے، جو اپنی جامعیت اور غیریت کے اعتبار سے حیات انسانی اور اس کے تمام تر لوازمات کو محیط ہے۔ اس میں پروردگار عالم نے انسانیت کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اور ہوائے نفس اور چاہت قلب سے بچانے کے لیے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، دنیا کی زندگی کے دھوکے اور بے راہ روی سے بچانے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور مسلم کو حقیقی مسلمان اور امت مسلمہ کے ہر شخص ہر فرد کو صاحب قرآن بنانے کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، اور مسلمان کے حسن و جمال اور شباب کمال کو مخلوق کائنات پر آشکارا کرنے کے لیے فإن له معیشۃ ضنکا، تنگی اور پریشانی کی زندگی سے بچا کر فلنحینہ حیات طیبہ، اور پاکیزہ زندگی عطا کرنے کے لیے ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، اور آسمانوں سے رحمتوں کے دروازے کھولنے کے لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ کا حقیقی مصداق اور خلافت ربانی کا کما حق و حق ادا کرنے کے لیے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور مسلمانوں کو سر بلندی عطا فرمانے کے لیے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اور عزت اور رفعت کو اللہ اور رسول اور فقط مؤمنین کے لیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اللہ سچی محبت کا اظہار کرنے کے لیے قول رسول، فعل رسول، عمل رسول، کردار رسول، اخلاق رسول کو، رسول کے زہد و ورع، علم و حکمت کو، فہم و فراست کو، جود و ثقافت کو، عدالت و شرافت کو، بندہ نوازی اور غریب پروری کو، انوارات و برکات کو، معجزات و مبشرات کو، غزوات و فتوحات کو، جلوت کو، خلوت کو، شریعت کو، سنت کو اور شریعت کو سمیٹ کر امت کے حوالے کرنے کے لیے اور پیغمبر کی سیرت کے حسن و جمال اور شباب و کمال کو بیان کرتے ہوئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی صورت میں دنیاوی اور اخروی سعادت کا ضامن تحفہ پیش کیا ہے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرے دوستو، اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک ذات ایسی آئی ہے جس کی کوئی مثال نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، اور وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہی ایک ذات ہے جو خطابت کے فرائض انجام دیتی ہے، وہی ایک ذات ہے جو امامت کے فرائض انجام دیتی ہے، وہی ایک ذات ہے جو تجارت کے اصول بتلاتی ہے، وہی ایک ذات ہے جو خوشی اور غمی کے اصول بتلاتی ہے، وہی ایک ذات ہے جو قاضی القضات کا عہدہ سنبھالے ہوئے ہے، وہی ایک ذات ہے جو دشمنان اسلام سے سلوک رکھنا سکھاتی ہے، وہی ایک ذات ہے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امام ہو تو پیغمبر کی امامت سامنے رکھو، خطیب ہو تو پیغمبر کی خطابت سامنے رکھو، تاجر ہو تو پیغمبر کی تجارت سامنے رکھو، باپ ہو تو پیغمبر کا کردار سامنے رکھو، خاوند ہو تو پیغمبر کی سیرت سامنے رکھو، اور اگر استاد ہو تو پیغمبر کا درس سامنے رکھو۔ اس لیے کہ دنیا میں جو جو انسان آئے، جو جو موضوع ملے، ہر شخص، ہر فرد کو اللہ العظیم آمنہ کا در یتیم لقد کان لکم فی سبیل اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک اسوہ حسنہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ کے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن آج میری اور آپ کی امامت میں وہ نمونہ غائب ہے، آج میری اور آپ کی عبادت میں وہ نمونہ غائب ہے، آج میری اور آپ کی تجارت میں وہ نمونہ غائب ہے، سفر میں وہ نمونہ غائب، جہاد میں وہ نمونہ غائب، اقامت میں وہ نمونہ غائب، تبلیغ میں وہ نمونہ غائب، نماز میں وہ نمونہ غائب، خوشی میں وہ نمونہ غائب، غمی میں وہ نمونہ غائب، شادی میں وہ نمونہ غائب، اخلاق میں، عادات و اطوار میں وہ نمونہ غائب، فیصلے کی اور حقوق و فرائض کی تقسیم میں وہ نمونہ غائب، درس و تدریس میں اور تعلیم میں وہ نمونہ غائب، احکام میں، حکام و محکوم میں وہ نمونہ غائب، بڑوں میں وہ نمونہ غائب، چھوٹوں میں وہ نمونہ غائب، بازاروں میں وہ نمونہ غائب، مسجد میں وہ نمونہ غائب، اور نوجوانوں میں وہ نمونہ غائب، جس نمونے کو قرۂ ارض پر پھیلانے کے لیے عقائد و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دوستو، رسول کی ذات میں، رسول کی صفات میں، رسول کی شخصیت میں، رسول کی قیادت میں، رسول کی خلافت میں، رسول کی خلافت میں، رسول کی معیشت میں، رسول کی عبادت میں، رسول کی عبودیت میں، رسول کی تجارت میں، رسول کی جلوت میں، رسول کی خلوت میں، رسول کی عبادت میں، رسول کی عبودیت میں، رسول کی عبودیت میں، رسول کی تجارت میں، رسول کی ذات میں، رسول کی صفات میں، رسول کی حیات میں، اور حیات کے ایک ایک لمحے میں بہترین نمونہ ہے۔ دوستو، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اما عائشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ فرمایا کہ جی پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر اللہ کی رحمت بکھری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، تو میں قرآن کھولتا ہوں، قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن، تو پھر نبی کا تعارف بیان کر۔ جو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ قرآن کے ہر صفحے پر اللہ کی شان بکھری ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بکھری ہوئی ہے، اس لیے کہ کیونکہ جب نبی کے چہرے کا ذکر آیا تو قرآن نے وضحا کہا، جب نبی کی زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب نبی کے دانتوں کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا، جب نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب نبی کے شہر کا ذکر آیا تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب نبی کے زمانے کا باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا، جب نبی کی صفاتوں کی باری آئی تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہا، جب نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب نبی کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے انا ارسلناک رحمۃ للعالمین کہا، جب نبی کی غار کی باری آئی تو قرآن نے ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار کہا، جب نبی کے ازواج و بنات کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا، جب نبی کے ساتھیوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المؤمنون کہا، جب نبی کے صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى کہا، جب نبی کی جانشینوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا، جب نبی کے شاگردوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا، لیکن جب نبی کی باری آئی تھی تو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنوین ہی تنوین ہے، منہ سے بولتا جیسا وہ قرآن کی تفسیر ہے، تو اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا شریفہ، آنکھیں ایک
کے بارہین تقدس کی نگے، زلفے کے کوشین شب قدر کھلی ہے، زلفے کے واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، محمد کے دانت جیسا کہ شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی کے چہکتے ہوئے ہیرے، اور محمد کی سانسیں جیسے کہ فضا میں مہکتی ہوئی خوشبو، اور محمد کی باتیں طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیا، اور محمد کے خطبے جیسے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا۔ ویسے مطہر و معطر، مصطفیٰ و مجلہ اور در اعلیٰ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، ادھر سے وہ گزر جائے وہی رات چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے اور بنے رونق گلزار۔ اے ادیبو اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائے، لیکن حق سنا وہی عطا پھر بھی نہ کر پائے، کیونکہ ان کی مدحت ملائک کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے، رب کا پسندیدہ ہے، اور قرآن کا اس مشعل عشق نبی کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ نادا ہے جس پر وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ بھی تو اللہ ہی کا قول ہے۔ لیکن اے میرے محبوب کے پیارے امتیوں، کلمہ نبی کا پڑھ کر، نماز نبی کی پڑھ کر، نام نبی کا لے کر پیروی غیروں کی کرتے ہو، سیاست غیروں کی طرح، تجارت غیروں کی طرح، طرز و تکلم غیروں کی طرح، کلام و سلام غیروں کی طرح، پیغام و پیام غیروں کی طرح، یہاں تک کہ مسلمانوں کے القاب و نام غیروں کی طرح۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما علینا الا البلاغ۔